الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بصد احترام صدر مجلس اور حاضرین مجلس اور طلبہ عزیز، اللہ تعالیٰ کا انتہائی کرم اور احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس وقت دین کی نسبت سے اس مجلس میں جمع ہونے کا موقع نصیب کیا. مجھے بھی آپ سے روبرو ہونے کا موقع دیا آنن فانن، اور آپ کی زیارت نصیب کی اور آپ کو سننا نصیب کیا. میں نے جو ایک دو طلبہ کی باتیں سنی اس سے اندازہ لگا کہ بہت زبردست اور خوبصورت پروگرام پیش ہوا ہے اور محنت بھی ہوئی ہے. مبارک ہے ادارے کے ذمہ داروں کو اور اساتذہ کرام کو اور آپ طلبہ کو جنہوں نے اتنی لگن سے محنت کی، اور آپ کے الفاظ ترتیب درست ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ. اور جس چیز کی اس وقت ضرورت تھی ایسے دور کے اندر جہاں باطل انگڑائیاں لے رہا ہے، ابل رہا ہے، زور دے رہا ہے، وہ چیز آج سامنے نظر آئی. امید ہو گئی ہے کہ الحمدللہ باطل کا توڑ موجود ہے اور ہوگا، اور ایسا ہی ہوا ہے. تاریخ ایسا ہی بتاتی ہے اور شروع سے ہوتا آیا ہے. اس دور سے سخت کوئی دور نہیں ہے جو دور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا. وہ حد تھی برائیوں کی، وہ حد تھی ظلم کی، اور وہ حد تھی اندھیروں کی. اللہ تعالیٰ نے ان اندھیروں کو، اس ظلم کو، اس بربریت کو، اس جہالت کو خوب زور دے کے بیان کیا ہے. اور اس توڑ کے لیے، اس کی کاٹ کے لیے ایسے ہی معلم اور ایسے ہی رہنما اور ایسے ہی حکیم، ایسے ہی ڈاکٹر، ایسے ہی دانا کی ضرورت تھی جیسا ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے. اور جو ان کو شریعت ملی، اب قیامت کی صبح تک اس استاد کی تعلیم، قرآن کریم، وہ حکمت باقی رہے گی اور ان کے یہ ورثہ باقی رہیں گے. انشاءاللہ اللہ ان کی ضرور مدد کرتا رہے گا. اللہ مدد کرے گا ان کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے اوپر چلے، اور جو قرآن کریم کے پیغام کو لے کر چلے، جو قرآن کریم کے ساتھ چپک گئے. بظاہر حالات آتے ہیں، بھوک کے، پیاس کے، طرح طرح کے حالات آتے ہیں، لیکن نصرت مدد من جانب اللہ اسی میں ہوتی ہے، خوبصورتی اسی میں ہوتی ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ایمان والو جب حالات آ جائیں تو اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں. ایمان والو صبر کے ذریعے، نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو اور اللہ کے کام میں لگ جاؤ. قرآن کریم کے اندر ایک دوسری جگہ پروردگار نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. میں رب خالق ہوں، مالک ہوں، ساری کائنات کا خالق اور مالک، آسمان و زمین کا. یہ آسمان نیلگوں جو ہمارے سروں کے اوپر ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے 7 آسمان بنائے، اور مضبوط آسمان، وزن دار آسمان، لیکن بغیر ستون کے. یہ میری قدرت ہے، میں نے ان کو تھمائے رکھا ہوا ہے. اور یہ زمین بچھائی اور اس کے اندر یہ پہاڑ میخ بنا کے بچھائے ایک خاص مخلوق کے لیے، اور اس خاص مخلوق میں سے خاص بندوں کے لیے، اور ایک خاص وقت کے لیے، ایک متعینہ مدت کے لیے. کچھ چند لوگ ہیں ان کے لیے. جب وہ نہ رہے، وہ نظام نہ رہا، وہ بات نہ رہی، وہ کام نہ رہا، وہ مشغلہ نہ رہا، تو پھر میں آسمان اور زمین کو اور ان چمکتے ہوئے ستاروں کو اور اس بھڑکتے ہوئے سورج کو اور اس مہکتے ہوئے چاند کو دھرم بھرم کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا.
پھر یہ باقی نہیں رہیں گے، ایک نظام تک یہ کھڑے ہیں۔ اس ساری کائنات کا خالق اور زمین آسمان کے درمیان بہت ساری چیزیں، سب کا مالک، سب کا پیدا کرنے والا فرماتا ہے کہ مخلوق میں سے ایک خاص مخلوق ہے حضرت انسان، اس کو میں نے ایک خوبصورت سانچے کے اندر ڈھالا اور خوبصورت انداز سے پیدا کیا، توجہ کے ساتھ، گویا اس کا اور اپنا ایک خاص تعلق رکھا، تعلق کے تحت، مقصد کے تحت اس کو پیدا کیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس جیسی خوبصورت عظیم کوئی دوسری مخلوق نہیں، اور اس کی طرف ایسی توجہ بھی میں نے نہیں دی ہے۔ اور جب ان کو پیدا کیا تو پھر ان کو عقل سلیم دی، آنکھیں دیں، کان دیے، اور ان کو شوق بھی دیا، ذوق بھی دیا، اور ان کو حس بھی دی، دل بھی دیا، دماغ بھی دیا، تمیز بھی دی، اور ساری چیزیں دے کر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا، پھر ہم نے ان کو ان کے سامنے پیچ و خم والا راستہ بھی رکھ دیا اور نشیب و فراز والا راستہ بھی رکھ دیا، اچھا راستہ بھی، برا راستہ بھی، اچھے اعمال بھی، برے اعمال بھی۔ تو جس نے برے اعمال اختیار کیے ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر اس کو ہم دنیا میں بھی ذلیل سے ذلیل تر کر دیں گے، بدتر سے بدتر کر دیں گے، اور کوئی دنیا میں بھی اس کا پرسان حال نہیں ہوگا، آخرت میں بھی اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اور جس نے تقوی والے اعمال کے اوپر تقوی کی طرف دھیان کیا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، پھر ان کا کیا حال ہوگا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، وہ لوگ ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، زندگی بسر کی، اور اللہ کے احکاموں کو مانا، اور اچھے اعمال کیے، اچھے اخلاق اپنائے، معاشرے میں اچھے انسان بن کر رہے، جب بچے تھے تو اچھے بچے بن کے رہے، اور جب جوان ہوئے اچھے جوان بن کے رہے، جب بزرگ ہوئے اچھے بزرگ بن کے رہے، جب استاد بنے ایک بہترین استاد بن کے رہے، اور جب شاگرد بنے تو اچھا شاگردی کا ثبوت دیا۔ کیسا؟ کوئی ماڈل، کوئی نقشہ اس کے سامنے؟ جی ہاں، نقشہ تھا وہ مدینہ منورہ کے اندر دارالعلوم صفہ کا، اور ان کے ذمہ دار اعلیٰ ترین استاد کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ استاد بن کے خالق کائنات کی طرف سے آئے، ایک اخلاق لے کے آئے، تہذیب لے کے آئے، سنجیدگی لے کر آئے، معاشرہ لے کر آئے، سماج لے کر آئے، ہمدردی لے کر آئے، غم خواری لے کر آئے، عزت لے کر آئے، اور علم لے کر آئے، جہالت کو پاش پاش کیا، بے عزتوں کو عزت دے دی، عزت داروں کی عزت کا تحفظ کیا، ماؤں بہنوں کی پہچان کروائی، اور اولاد کو ماں باپ کے سامنے باعزت باادب بیٹھنے کا طریقہ سکھایا، اور استاد کا قد بتایا، طالب علموں کی قیمت بتائی، چھوٹوں کا شفقت بتائی، بڑوں کا احترام بتایا۔ فرمایا من لم یعقر کبیرنا فلیس منا ومن لم یرحم صغیرنا فلیس منا۔ ہم تو ایک نظام لے کے آئے ہیں جہالت کو ختم کرنے کے لیے، تو ایسا استاد بن کے ایک استاد رہے، اللہ اس کو دنیا میں بھی سرخ روح کرتا ہے، اور آخرت میں بھی، آخرت کا نظام اسی کے لیے ہے۔ اور طلبہ عزیز، وہ طلبہ جو بگڑے ہوئے معاشرے پہ نظر رکھنے والے، بگڑے ہوئے معاشرے سے نکلنے والے، اپنے اندر ایک ہنر رکھنے والے، جذبہ رکھنے والے، جوش رکھنے والے، اور اپنے اندر ایک طاقت رکھنے والے، جب بہترین استاد کو پاتے ہیں، جب بہترین استاد کو دیکھتے ہیں، تو اپنی نظر کو حق پہ استعمال کرتے ہیں، اپنی نظر سے استاد کا انتخاب کرتے ہیں، اپنی نظر سے درسگاہ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگرچہ استاد بظاہر معمولی چٹائی کے اوپر بیٹھا ہے، کھجور کی چھالیں ہیں،
اور جسم کے اوپر کھجور کی چھالوں کے نشانات ہیں، اگرچہ بظاہر سوکھی کھجوریں آگے رکھی ہوئی ہیں، اور اگرچہ تاریخ بتاتی ہے کہ پیچھے سے یتیم چلا آ رہا ہے، اور تاریخ کہتی ہے الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترتیب کچھ عجیب اللہ نے قائم کی، نظام قائم کر کے ایسا استاد یہاں تک پہنچایا، دیکھنے میں معمولی لگتا ہے لیکن پہاڑ بھی سلام کرتے ہیں، درخت بھی سلام کرتے ہیں، بادل بھی سایہ کرتے ہیں، ساری کائنات سلام کرتی ہے، اس لیے کہ کائنات کے لیے امن آیا، کائنات کے لیے سلامتی آئی، کائنات کے لیے ہمدردی آئی، کائنات کے لیے سکون آیا، کائنات کے لیے سلامتی کا پیغام لے کے استاد آیا۔ نہ نشہ خور تھا، نہ لنڈ تھا، نہ لنڈکیوں کے قریب جانے والا تھا۔ تھک چکے تھے لوگ معاشرے سے، تنگ آ گئے تھے لوگ معاشرے سے، جوانوں سے تنگ آ گئے تھے، اولاد ماں باپ سے تنگ آ گئی تھی، ماں باپ اولاد سے تھک گئے تھے، بیوی خاوند سے مایوس ہو گئی تھی، خاوند بیوی سے ہار کر بازاروں کی زینت بن گیا تھا، گھر چھوڑ گیا تھا، بھائی بھائی سے بچھڑ گیا تھا، باپ بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کرتا تھا۔ یہ حالات پیدا ہوئے جب ان لوگوں نے ایک طرف اس معاشرے کو سامنے رکھا، ان حالات کو، اور ایک طرف اس استاد کی زندگی کو دیکھا، انہوں نے اپنی عقل سے فیصلہ کیا، ان کی آنکھوں نے انتخاب کیا، یہ چہرہ عام چہروں جیسا نہیں ہے، یہ قد عام جیسے عام قدوں جیسا نہیں، یہ روح عام روحوں جیسی نہیں، یہ لباس عام لباسوں جیسا نہیں، ہم اپنی عقل مندی سے فیصلہ کریں، ان کا دامن پکڑ لیں۔ جب دامن پکڑا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اسٹوڈنٹ بن گئے، عمر کو نہیں دیکھا انہوں نے، میں کس عمر کا ہوں، میں باپ ہوں یا وقت کا ذمہ دار یا سردار ہوں، ہدایت کا محتاج ہوں، متلاشی ہوں، اور وہ مجھے مل چکی ہے۔ وہ زانو تلمذ ہو گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے پہلوان، بہادر، طاقت والے، یا جو ان کے پاس تھا، سب کچھ تھا، سب کچھ کو دیکھ کر جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نظر پڑی تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ ہیج اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جانا چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال کے مالدار ہیں، حیادار ہیں، اور ساری چیزیں ہیں، سرمایہ دار ہیں، جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے چپکے ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بچے ہیں، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف خاندان ہے، ایک طرف قوم ہے، ایک طرف عہدے داری ذمہ داری ہے، اور ذمہ داری بھی چھوٹی نہیں، کائنات کی زمین کے اوپر کی بڑی ذمہ داری بیت اللہ کی اور شروع سے چلی آ رہی۔ انانیت موجود ہے، لیکن جب استاد محترم کو دیکھا اور دیکھ کر عش کر گئے، آج جھکے، سب کو بلا دیا، اور جب جھک گئے، جب زانو تلمذ ہو گئے تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ یہ بوریاں ہیں یہاں پڑی ہوئی، چٹائیاں پڑی ہوئی ہیں، کھانا معمولی ہے، بستر معمولی ہے، ٹائم کس پہ ملے گا، نہیں دیکھا۔ وہ طالب علم پوری کائنات کے لیے، پوری ملت کے لیے قیامت تک نمونہ بنے اور صالح بنے، صلاح کرنے والے۔ پھر قرآن نے کہا کہ یہاں کچھ فساد کرنے والے بھی ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ۔ وہ ایسے ہی مسلح بنے ہوئے پھرتے ہیں، ان کے پاس نہ تعلیم ہے، نہ تربیت ہے، نہ شناخت ہے، نہ پہچان ہے، نہ کوئی طریقہ کار ہے، وہ یوں ہی مسلح بنے ہوئے ہیں، فسادی ہیں، منافق ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے۔ مسلح صلاح کرنے والے تو وہ ہیں پیچھے، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں،
نماز پڑھتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، نماز نشے سے روک دیتی ہے، نماز برائیوں سے روک دیتی ہے، نماز بے حیائی سے روک دیتی ہے، نماز بیکاری سے روک دیتی ہے، نماز فضول باتوں سے روک دیتی ہے، نماز منکرات سے روک دیتی ہے، نماز حیا پیدا کر دیتی ہے۔ نمازی مصلح ہو سکتا ہے، نمازی فساد سے بچانے والا ہو سکتا ہے، نمازی حیادار ہو سکتا ہے، نمازی مفسد نہیں ہو سکتا، فساد پھیلانے والا نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ نماز پڑھنے والا ہو۔ اور اگر بے نمازی ہے، مسجد سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، ادارے سے دور ہے، تعلیم رسول سے دور ہے، لباس رسول سے دور ہے، کردار سے دور ہے، وہ مصلح نہیں ہو سکتا، فسادی ہو سکتا ہے، اس کے ذریعے سے فساد آ سکتا ہے۔ یہ وہ طالب علم جنہوں نے قرآن کریم کی ان صفات کو اپنایا، اللہ نے فرمایا آمنو کما آمن الناس، آنے والے طلبہ اور آنے والے ایمان والوں ایسی تعلیم اپنانا، ایسی تربیت اپنانا اور اس انداز سے کام کرنا، ان کے نقشے کو سامنے رکھ کر نصرتیں تمہارے قدم چومیں گی، فتح تمہاری قدم چومیں گی اور فتح تمہارا استقبال کرے گی۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور گویا کہ جب مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، ایمان والوں کو کام کرتے ہوئے وہ کہہ بیٹھتے ہیں متی نصر اللہ، کب آئے گی وہ مدد، ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے ان قریب نصرت تمہارے قریب کھڑی ہے اور تمہارے قدم چومے گی، قدم بڑھاؤ، صرف آگے آؤ۔ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے یہ پروگرام سننے کا موقع نصیب کیا، اور ایسے پروگرام اللہ تعالیٰ بار بار کرنے اور سننے کا موقع نصیب کرے۔ میری درخواست ہے، پہلے تو مبارک ہے اساتذہ اکرام کو اور ذمہ داروں کو کہ جنہوں نے یہ طریقہ کار اپنایا اور اتنی محنت کی، اللہ آپ کو مزید کام کرنے کی توفیق دے، آپ اس میں مزید محنت کریں، اور انشاءاللہ آپ کا یہ کام کافی آگے بڑھنے والا لگتا ہے اور بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ میں نے محسوس کیا، جو مجھے ایک شوق پیدا ہوا، اس سے لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس کام کا ہر ایک کو شوق پیدا ہوگا، اور ضرورت ہے۔ کئی عرصے سے میں محسوس کرتا تھا کیا طریقہ کار ہو کہ جو اپنایا جائے، تو یہاں ایک سبق ملا کہ یہ بہترین طریقہ ہے۔ الحمدللہ، ہر عقل مند، ہر سنجیدہ آدمی اس میں حصہ لینے کی کوشش کرے، اور یہ پروگرام مثبت انداز سے، سنجیدہ طور سے، حکمت کے ساتھ اوپن پروگرام ہونے چاہیے جن کا عوام کو فائدہ ہو، اور اس میں عوام کو خوب ساتھ دینا چاہیے، اور عوام کے لیے زیادہ ترجمان طلبہ کا ساتھ دینے والے یہ اکابر ذمہ دار حضرات ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایسے پروگرام ان طلبہ کے کروائیں۔ الحمدللہ، قرآن کریم ایک ایسی دولت ہے، قرآن پڑھنے والا بھوکا نہیں مر سکتا، قرآن پڑھنے والا بے عزت نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھنے والا ذلیل نہیں ہو سکتا۔ عزتیں قدم چومتی ہیں، ہاں حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، اور وہ آنی چاہیے۔ ایک پہلوان کو لڑنے کے بغیر سکون نہیں آتا، بھوکے اور کھانا کھانے والے کو بھوک کے بغیر کھانے میں لذت نہیں آتی ہے جب تک بھوک نہ لگے۔ ایک بہترین استاد نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، میرے بچے نماز پڑھنا، میں تجھے نصیحت کر کے جا رہا ہوں، میں تیرا باپ زندگی گزار کے اس حال میں جا رہا ہوں، کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، نماز نہیں چھوڑی، نشہ نہیں کیا، برائیاں نہیں کی، ماں باپ کی نافرمانیاں نہیں کی، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میں ان چیزوں میں صاف ستھرا ہوں، بیٹے اس لیے تو بھی ماننا۔ آج مصیبت یہ ہے معاشرے میں، ایک پریشانی آ گئی کہ باپ بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے شرما جاتا ہے، باپ رک جاتا ہے، جھک جاتا ہے، وجہ اس کی کہ باپ کا کریکٹر بیٹے کے سامنے، اولاد کے سامنے خود مجروح ہوتا ہے۔ اگر باپ کہتا ہے بیٹے سگریٹ نہیں پینا، تو بیٹا باپ کو پیتے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اگر باپ کہتا ہے بیٹے سرے بازار چلتے ہوئے نہیں کھانا، تیری گواہی معتبر نہیں ہوگی، تو ایک کمزور انسان ہوگا، تو بیٹا باپ کو کھاتے دیکھ چکا ہوتا ہے۔ اگر باپ کہتا ہے بیٹے گالی نہیں دینا، گالی دینا برے لوگوں کا کام ہے، تو بیٹا باپ کو دیکھ چکا ہوتا ہے گالی دیتے ہوئے، لڑتے پیٹتے ہوئے، اس لیے نصیحت کام نہیں کرتی۔ حالانکہ اصول یہ تھا
کہ پہلا ادارہ ماں کی گود، پہلا استاد باپ، دوسرا استاد اسکول کا ادارے کا وہ ہے جس کے حوالے استاد باپ نے بچے کو کیا ہے۔ لیکن ماں باپ کا بھی عجیب حال ہے، جب بچہ بگڑتا ہے، جب حد سے نکلتا ہے تو پھر استاد تلاش کرتے ہیں کہ اب اس بگڑے ہوئے کو کون سنوارتا ہے۔ یہ غلطی ہو جاتی ہے، یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ بہرحال بگڑے ہوئے بھی یہاں سدھرتے ہیں اور انبن بھی یہاں بنتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جہاں تک یہ آواز جائے تمام ماں باپوں کو کوشش کرنی چاہیے ایسے اداروں میں ایسے استادوں کے حوالے اپنے اولاد کو کریں اور ایسی مجلسوں سے جڑنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر فساد ہی فساد ہے، اس کے علاوہ کوئی صلاح کا طریقہ نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پروگراموں کو عام کرے۔ اور طلبہ عزیز سے درخواست ہے، آپ نے بہت محنت کی، الحمدللہ سن کے دل خوش ہوا، لیکن مزید کوشش کریں۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو ہے اچھا ہے، کافی نہیں ہے، شافی نہیں ہے، آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور خوب محنت کریں۔ آپ کی محنت کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ آگے چل کر جو سلف گزر چکے ہیں بڑے، تاریخ کو لے کر ان کی جگہ آپ کو مل جائے، اللہ آپ سے وہ کام لے لے۔ اور یہ شاید آخری وقت ہے، پرانے حالات کچھ بیدار ہوں، جتنا بڑا ظلم اتنا اس کا توڑ موجود ہے۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کوئی نہیں، اور قرآن کریم ایک بڑے باطل بڑے ظلم کا توڑ ہے اور قیامت کی صبح تک موجود ہے۔ اس لیے جب بھی کوئی چیز سر ابھارتی ہے، وہ نشے کی شکل میں ہے، وہ کسی اور برائی کی شکل میں ہے، کسی اور فساد کی شکل میں ہے، بد امنی کی شکل میں ہے، بدگوئی کی شکل میں ہے، بے حیائی کی شکل میں ہے، اس کا توڑ کسی مشین، کسی فیکٹری، کسی اور نظام کے اندر کہیں ڈھونڈ کر نہیں ملے گا، اس کا توڑ ہی قرآن کے اندر ملتا ہے۔ امن، بھائی چارگی، سکون، وطن محبت اور قوموں کی کیا کہتے ہیں آپسی پائیدارگی اور ماں باپ کا احترام، اولاد کے حقوق، پڑوسی کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، استاد کے حقوق، طلبہ کے حقوق، زندگی گزارنے کے بہترین طریقے، ایک بہترین معاشرہ، یہ تعلیم قرآن ہی دیتا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق دے۔ تو یہ جو باپ نصیحت کر رہا تھا، اگلی ایک بات عرض کرنی ہے بس۔ انہوں نے کہا یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے پہلے نمبر نماز قائم کرنا، گویا پکا نمازی بننا اور نماز والی شکل اپنانا، وہ نماز درست بھی کرنا، صحیح بھی کرنا، صحیح بھی پڑھنا۔ جو نماز برائیوں سے روکتی ہے، نمازیں بہت سر طرح کی ہوتی ہیں، قرآن میں فرمایا وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ نمازیں وہ بھی ہیں جو دکھلاوے کی ہیں، نمازیں وہ بھی ہیں جو سستی کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، لیکن نماز وہ ہے بیٹے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور پڑھ کر دکھائی اور جس کے بارے میں کہا، وہ نماز پڑھنا، پھر نماز سے چپکنا، اس کے وقت کی پابندی کرنا، نماز کی حفاظت کرنا، پھر کامیاب ہو۔ جیسے قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا بھی کہ نماز پڑھنے والے، اس میں خوف رکھنے والے، نماز کی حفاظت کرنے والے ہر وقت کامیاب ہیں۔ پھر آگے فرمایا وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، میرے بیٹے ایک مشغلہ رکھنا زندگی کے اندر کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا، کبھی بیٹھنا نہیں، یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے، موت آنی ہے، آخر میں آرام کرنا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَانْهَا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اپنا شیوا بنا لینا، اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ برائی سے رکتے بھی رہنا اور روکتے بھی رہنا، اور بات اثر انداز اسی وقت ہوگی جب خود برائی سے رکیں گے۔ لیکن کیا برائی سے روکنا اور برائی سے رکنا اور نیکی کا حکم کرنا اور نیکی کرنا آسان عمل ہے؟ فرمایا آسان تو نہیں ہے۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اس میں پریشانیاں ضرور آئیں گی، اس کے اوپر صبر کرنا۔ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہی تو بہترین ہمت کا عمل ہے اور یہی بہترین عمل
اور پھر جب اس تعلیم کو لے کے معاشرے میں جانا تو بیٹے ولا تصعر خدک للناس، لوگوں کے لیے اپنا موڈ ایسا نہیں بنا لینا کہ لوگ تم سے دور بھاگیں، نفرت کریں، بھوئیں چڑھا لیں، ماتھے میں بل ڈال دیے، آنکھیں چڑھا لیں اور ایک دم جانوروں جیسا انداز اپنا لیا، ڈراؤنا، ایسے آفیسر بن گئے، ایسے ججز بن گئے، وکیل قریب سے کوئی گزرنے کی ہمت نہیں رکھتا، ایسے استاد بن گئے کہ استاد بچے پوچھنے کی ہمت نہیں رکھ پاتے، معاشرے میں خیر کے بجائے شر پھیل جائے گا۔ وقصد فی مشیک، اپنے چلنے کے اندر نرمی اختیار کریں، ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین کے اندر چلتے ہوئے بھی وہ نمونہ پیدا کریں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے۔ ان ٹوٹی پھوٹی باتوں کے اوپر اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب کرے۔ آپ کا وقت زیادہ لے لیا جو نہیں لینا تھا، کچھ بے ترتیب باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں کیونکہ اچانک موقع ملا اور بڑوں کا حکم تھا۔ جس انداز سے انہوں نے تعارف کروایا اس تعارف کے ٹوٹلی لائق نہیں، اور جس شخصیت سے نسبت بتائی ان کے پاؤں کی جوتی کے نیچے کی راہ کے ذروں کے برابر بھی نہیں۔ آپ سے درخواست ہے آپ سب ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ حضرت مفتی فیض الوحید صاحب رحمۃ اللہ علیہ رحمتاً واسعہ، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب کرے۔ آپ سے خوب امید ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔